وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی اور صفت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ خوبی ہے مہمان نوازی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، بلکہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث کا نمبر 725 علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، کہ سب سے پہلے مہمانوں کی عزت و اکرام، مہمانوں کی ضیافت کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمانوں کی عزت و توقیر کی ہے، ان کی ضیافت کی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں میں پڑھ رہا تھا، طبیعت سیدنا ابراہیم محبت الضیوف و اکرامہم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں مہمانوں کی عزت و اکرام، مہمانوں کی ضیافت، ان سے محبت و پیار کرنا رچ بس چکا تھا۔ وہ بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے مہمانوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ ان کی بڑی عقیدت تھی، بڑا پیار تھا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے مہمانوں کی عزت اور ان کی ضیافت اور ان کا احترام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، تو امی جان نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دی تھی ان میں سے آپ کی ایک خوبی یہ بھی ذکر کی تھی کہ آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے، مہمانوں سے محبت کرنے والے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، مہمانوں کی عزت و توقیر کرنے والا جو شخص ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ہمیں صرف ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی یاد ہے، ایک سنت کو یاد رکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے قربانی کی، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اللہ کے حکم پر، اور بس صرف وہی جو ہے ہمیں قربانی یاد ہے، وہی ہم کو صفت یاد ہے کہ جناب پھر دمبا آ گیا اور پھر انہوں نے دمبے کو ذبح کر دیا۔ کھانے پینے والی سنت ہمیں یاد ہے، اور دوسری جو سنتیں ہیں، دوسرے جو ان کے طریقے ہیں، دوسری جو ان کی صفات ہیں، دوسری جو ان کی خوبیاں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو ویسے ہی نظر انداز کر نہیں۔ میرے بھائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اگر محبت ہے، پیار ہے نا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دیگر جتنی خوبیاں ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اور خوشخبری لے کر آئے تھے۔ قالوا سلاما، تو انہوں نے آ کر پہلے سلام عرض کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سے جواب دیا، قال سلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے ہیں، سلام دعا کے بعد فوراً گئے ہیں، بچڑے کو ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت بنا کر بھون کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچڑے کو ذبح کیا ہے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم مہمان کو پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں، جناب ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، اور جناب کی کھاؤ پیو گے دسو۔ اللہ اکبر، اور اتنی باتوں مہمان بیچارہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم جاتے ہیں سلام لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، وہ مہمان، ان کی عزت و تکریم کے اندر ان کی ضیافت بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر، مہمان کو کھانا کھلانا، مہمان کو پانی پلانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر مہمان آتا ہے، آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا، فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ
کسی گھر میں کچھ بھی نہ ملا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کی ضیافت کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں. اور پھر انہوں نے جس انداز سے، لمبی حدیث ہے، جس انداز میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کی ہے، اللہ رب العزت کو وہ انداز اس قدر پسند آیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس کے انداز کو دیکھ کر عرش پر مسکرا پڑے. فرمایا اے میرے صحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے میرے صحابی تو نے رات کو کیا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مسکرا پڑے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی ضیافت ہی تو کی ہے نا. تو مہمان کی ضیافت کرنا بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی عزت و توقیر کرے. تو مہمان کی عزت کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری خوبیوں اور صفتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور بھی ان کی بڑی صفتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.